إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى إنه هو السميع البصير. برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جب ہم انسانوں کی تخلیق فرمائی تو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں آسمانی کتابوں سے نوازا اور انہیں یہ ہمت اور یہ شوق عطا فرمایا کہ اپنے قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھرپور محنت کریں، شب و روز انہیں دعوت دیں اور ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اور انہیں راہ راست پر لائیں۔ ان کی اس محنت کے ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فطرت سلیمہ سے نوازا تھا اور وعظ و نصیحت سے انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہوتے تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لاتے تھے، اس وقت تک نبی کی تصدیق نہیں کرتے تھے جب تک کہ کوئی معجزہ نہ دیکھ لیں۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کہ جس کے طریقے سے عام طور سے لوگ لانے سے عاجز ہوتے ہیں، اس طریقہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی اور اپنے قوم کی ہدایت کے لیے کتنی محنت کی، اور آخر میں جب ہر طریقے سے سمجھا بجھا کر کے تھک گئے تو انہوں نے بتوں کو اپنے کلہاڑی سے توڑ تاڑ کر کے پاش کر کے رکھ دیا، اور قوم کے لوگوں نے پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور جب لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا ہو جائے تو اس میں آگ لگا دی جائے، اور جب آگ خوب جلنے لگے تو ابراہیم کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ اتنی بڑی تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ قریب سے چڑیوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا، اگر کوئی چڑیا قریب جاتی تو جھلا سر کے گر جاتی۔ ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈال دیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ دکھایا، اور جب یہ آگ اچھی طریقے سے شعلے اگل رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ اتنی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں کر سکی، اور صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام نکل آئے۔ جن کو اللہ نے ہدایت لکھا تھا ان کو ہدایت ملی، مگر بہت سارے لوگ اس کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، مگر اللہ نے ایک معجزہ دکھا دیا تاکہ کل کو کوئی نہ کہے
کہ ہدایت کا اور رہنمائی کا، دعوت کا کام مکمل طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، پوری قوم کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہے، ان سے اپنی پوجا کراتا ہے، اپنی عبادت کراتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اس کی دربار میں گئے اور دعوت دی، بڑی ملاطفت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن اس نے انکار کیا۔ جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور جادوگر جب بڑے بڑے جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالی اور یہ رسیاں سانپ بن کر کے دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، کیا ہوگا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنا عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا، ایک ڈنڈا تھا، معمولی جنگل کی لکڑی کا جیسے ڈنڈا ہوتا ہے ایسے ہی ڈنڈا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک معجزہ دکھانا تھا۔ کہا موسیٰ تم اپنے عصا کو ڈال دو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اس طریقے سے تو وہ بھی سانپ بن کے دوڑنے لگا اور جادوگروں کے سانپ کو نگلنے لگا، سب کو تھوڑی دیر میں نگل گیا۔ جادوگر اس وقت ایمان لے آئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے بعد میں کہا کہ تمہارا یہ استاد ہے، اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا تھا، یہ بڑا جادو ہے، مگر ایسا نہیں۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس طرح سے کھا جائے۔ تو بہرحال وہ لوگ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب اپنے عصا کو لینے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ وہ تو سانپ بن گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، ارے موسیٰ اپنا عصا اٹھا لو، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اس کی اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور پھر وہ جیسے عصا تھا ویسے عصا ہو گیا۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دست شفا عطا فرمائی تھی۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی دست شفا عطا فرمائی تھی کہ جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کے آنکھ پر ایسے ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ کی اجازت سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا، اس کی بینائی ٹھیک ہو جاتی۔ اور کوئی کسی کو کوڑھ کی بیماری ہوتی تھی اور وہ اپنا ہاتھ اس پر پھیر دیتے تھے تو بالکل بیماری ختم ہو جاتی تھی، شفا یاب ہو جاتا۔ یہ سب دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، اور باقاعدہ ان سے وہ کام کراتے تھے، بڑے بڑے دیگ اور اسلحے اور یہ سب بناتے تھے، اور وہ چڑیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، یہ سب چیزیں دے رکھی تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ مگر جن کو ہدایت اللہ نے لکھی تھی ان کو ہدایت ملی، اور جن کو نہیں ہدایت یاب ہونا تھا ہدایت یاب نہیں ہوئی، اللہ کی حجت قائم ہو گئی۔ ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا، اور آپ کو معلوم ہوگا ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ میں تھے، پانی ختم ہو گیا اور لوگوں نے پیاس کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نہیں ہے اور ہم لوگ پیاسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ دیکھو کہیں تلاش کرو، پانی ہو تو لے کر کے آؤ۔ یہ دونوں گئے، حضور جانے کے بعد میں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر دو مشکیزیں ایک اس طرف ایک طرف رکھ کر کے بیچ میں بیٹھی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا پانی کہاں سے لائی، کہاں ہے پانی؟ تو اس نے کہا کہ کل اسی وقت میں چشمے کے پاس تھی، یعنی 24 گھنٹے میں چل کر کے اب آئی ہوں، اتنی دور پر چشمہ ہے پانی کا، اب ظاہر ہے اتنی دور جا کے لانا
تو بڑا مسئلہ ہے، یہاں لشکر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پیاسے ہیں۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل۔ اس عورت سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل۔ اس نے کہا رسول اللہ کون؟ وہی جس کو لوگ جو ہے صحابی کہا کرتے ہیں، اپنے دین سے پھر جانے والا۔ کہا کچھ بھی کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ ان کو ہاں کچھ لوگ صحابی کہتے ہیں، دشمن لوگ، مشرکین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا، باپ دادا کا دین دھرم چھوڑ دیا، ہاں ایسی بات سے صحابی کہتے ہیں۔ تو لے کر کے آئی عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی مشکیزہ اتارو، پانی کا مشکیزہ جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس کو اتارو۔ صحابہ کرام میں اعلان کر دیا، لوگ اپنے اپنے برتن اپنے اپنے مشکیزے لے کر کے آئیں اور بھر لیں، جن کو نہانے کی ضرورت ہو نہا لیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں۔ مشکیزہ کھولا، بسم اللہ کیا اور پانی بھرنے لگے۔ سب کے برتن بھر گئے، مشکیزے بھر گئے، نہانے والوں نے نہا لیا، پینے والوں نے پی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا۔ اس کے بعد میں جو باندھا تو پہلے جتنا پھولا ہوا اور بھرا ہوا مشکیزہ تھا اس سے ٹائٹ لگ رہا تھا کہ کچھ کم نہیں ہوا بلکہ کچھ بڑھ ہی گیا ہے۔ آپ نے دونوں مشکیزے اٹھوا کر کے پھر اونٹ پر لگوا دیا۔ صحابہ کرام سے کہا کہ اس عورت کے لیے کچھ تم لوگ کھجور جو کچھ وہ کچھ ہدیہ تو دو۔ جمع کیا گیا کچھ کھجور پنجین وغیرہ، وہ سب کو باندھ کر کے اس کے اونٹ پر رکھ دیا اور اس کو بھی سوار کرا دیا اور وہ گئی اپنے گاؤں، اپنے جو قبیلے میں۔ گھر والے نے پوچھا تو لیٹ کر کے آئی ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنے دیر کیا؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جس شخص کے پاس سے میں آئی ہوں وہاں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم یا تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے اور یا واقعی وہ اللہ کا رسول ہی ہے۔ پھر صحابہ کرام ادھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حملے کرتے رہے، مگر جس بستی میں یہ عورت تھی، یہ خاتون جس بستی کی تھی، اس بستی میں کبھی حملہ نہیں کیا، احسان کے طور پر سمجھ لیجیے ایسے۔ تو پھر قوم کے لوگوں نے کہا تیری برکت ہے اور واقعی وہ نبی رحمت ہے، اور پھر سب لوگ مسلمان ہو گئے، سب لوگ اسلام قبول کر لے۔ دیکھیے ہدایت کے لیے اللہ کیسے جو ہے راستہ اور سبیل پیدا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے بہت سارے معجزات عطا کیے گئے۔ ہجرت کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ جب مکے کے جوہادری لوگ، بڑے بڑے نیتا لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ آج رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اسلحے لے کر کے ہاتھ میں آ کے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور چھپے ہوئے طاق میں تھے کہ جس وقت نکلیں گے یا رات کے 12 بجے تک نہیں نکلے تو آدھی رات کے بعد میں آپ کے گھر پر حملہ کریں گے اور سوتے ہوئے میں قتل کر دیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا پلان بنایا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی خبر کر دی، اور دوپہر ہی میں آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پلان بتایا، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہم لوگ ہجرت کریں گے، تیاری کرو دونوں ساتھ۔ اور رات کو جب یہ لوگ جاگ رہے تھے، آپ کے گھر کا گھیراؤ کرنے والے لوگ، اور دیکھ رہے تھے، اس وقت اللہ کی اجازت سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک مٹھی ایسی مٹی جس میں کنکریاں سنگریزے ملے ہوئے تھے اٹھا کر کے سب کے سر پر ڈالتے 12 آدمی سے سب کے سر پر ڈال کے اور چلے گئے، اور کسی کو نظر نہیں آئے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے۔ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر اڑا کے سولا دیا اور چلے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں سے کھڑکی کے راستے سے نکلے اور غار ثور کی طرف چلے گئے۔ آپ غور فرمائیے اللہ نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا ان لوگوں کو کہ چلے گئے آپ اپنے گھر سے اور سر پہ سب کے دھول اور مٹی ڈال کر کے گئے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کہا آیا تو دیکھا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ ارے کہا محمد کے طاق میں ہم لوگ۔ ارے محمد تو کب کے گئے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا، ارے تمہارے سروں پر دیکھو مٹی ڈال کر کے گئے ہیں، دھول ڈال کر کے گئے، جھاڑا واڑا سب کچھ کیا۔ پھر گھر میں جا کر تو دیکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ چادر اڑ کے لیٹے، سمجھے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے۔ صبح تک وہیں انتظار کرتے رہے۔ صبح علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے تو کہا محمد کہاں گئے؟ کہا ہم کو کیا پتا۔ تو اس کے بعد میں خیر رسول اللہ نے پہلے اطمینان دلا دیا تھا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے،
اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد میں بھی کیا یہ لوگ اسلام قبول کیے تھے؟ اس کے بعد میں دیکھیے آپ غار ثور میں گئے اور ایسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ مکے والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو محمد اور ابو بکر کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ دوڑ پڑے تلاش کرنے والے لوگ، پیدل بھی اور سواری پر بھی اور پہاڑوں پر، وادیوں میں، میدانوں میں، اور جو نقش قدم کو پہچاننے والے ماہرین تھے وہ سارے لوگ دوڑ پڑے۔ 3 روز تک تلاش کرتے رہے مگر کہیں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جس غار میں چھپے ہوئے تھے اس کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھایا تو دیکھا پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ لوگ نیچے دیکھیں گے تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ موجود ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس طریقے سے 3 دن تک بالکل غار کے دہانے پر پہنچ کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ پھر 3 دن کے بعد میں نکلے، آگے جاتے جاتے سراقہ بن مالک کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور کہا کہ سمندر کے ساحل کے کنارے کچھ لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ کو لگتا ہے محمد اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی محمد اور ان کے ساتھی ہی ہوں گے، مگر میں نے کہا نہیں وہ لوگ نہیں ہیں، کچھ وہ فلاں ہے، ابھی ان کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نکلا، آیا گھر، لونڈی سے کہا میرا گھوڑا لے اس ٹیلے کے پیچھے جا کر کے ذرا تو رک کر کے انتظار کر، اور پھر میں نے نیزہ لیا اور اس کے بعد میں چپکے سے اس کو نیزہ نیچے کر کے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، نیچے کر کے لے کر کے میں گیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور سر پر دوڑ پڑا کہ 100 اونٹ حاصل کر لوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پکڑ کر کے۔ لیکن ابھی تو دور ہی تھے کہ میرا گھوڑا ایسا پھسل کے، ان کا بیان خود ہے کہ میرا گھوڑا ایسا پھسل کے گرا کہ وہ تو گرا ہی، میں بھی دور جا کے پڑا ہوا۔ ایک دل میں آیا کہ محمد کا کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، لگتا ایسے ہی ہے۔ فوراً ترکش سے تیر نکالے، فال نکالا، دیکھا تو میری مرضی کے خلاف تھا۔ میں چاہتا تھا یہ ذرا ایسا فال نکلے کہ مجھ کو آگے بڑھنے کی اجازت ملے اور میں اتنا بڑا انعام لے کر کے آؤں، مگر تیر بتا رہے تھے نہیں کامیابی نہیں ہوگی، مگر میں نے تیر کا کچھ نہیں مانا، اس کو رکھا اور پھر سوار ہوا گھوڑے پر، پھر دوڑا۔ تھوڑی دور گئے کہ گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں گھٹنوں تک پھنس گئے، بہت زور لگایا، مارا پیٹا، خیر نکلا۔ وہ نکلا تو جہاں پاؤں کے دھسے ہوئے تھے اوپر تک غبار کا ایک بڑا بگولا اٹھا۔ میں سمجھ گیا اب کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے پکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں امان چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گئے، ملاقات کی، گھوڑے پر بیٹھ کے گیا، اب کچھ نہیں پیش آیا، عداوت نکل چکی ہے اور امن و امان چاہتے ہیں، اور کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، اس واسطے ذرا ہمارے لیے امان لکھ دیجیے۔ اور پھر آپ نے عامر بن فہرہ کو، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، کہا کوئی چمڑا مڑا لاؤ، اس پر لکھ دو، لکھ کر کے دے دیا۔ اس قسم کے کتنے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں پڑھیے آپ کو ملیں گے۔ اور گزشتہ ہفتے میں نے ایک اہم معجزے کا تذکرہ کیا تھا، وہ اسراء اور معراج کا تھا۔ پورا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا کہ راتوں رات آپ نکل کر کے جو ہے براق پر سوار ہو کر کے جبریل علیہ السلام کی معیت میں پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے پھر 7واں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہاں تک پہنچے۔ پوری تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عظمت پر اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سرداری پر
دلالت کرتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی اس موقع پر۔ وہیں پر لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت کی چیز تھی۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جس تاریخ کو یہ پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، مورخین کے درمیان زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں، اور اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کی جو بات ہے، اس جو ہے عبرت اور ان عبرتوں کو حاصل کریں، اور جو تحفہ اس موقع پر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا، یعنی نماز کا تحفہ، اس کی حفاظت کریں۔ جس روز کوئی جشن منائیں یہ کچھ مقصود نہیں تھا، ورنہ تاریخ مہینے کی تعین یقیناً ہوتی اور ہرگز یہ اختلاف نہیں پیدا ہوتا۔ دو چیزیں اسراء اور معراج کے سلسلے میں اور مختلف ہی ہیں اہل علم کے درمیان میں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا اور اسراء کا واقعہ پیش آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یا یہ کہ صرف روح کا معراج ہوا، روح کا اسراء ہوا، یا یہ کہ جو ہے بیت المقدس تک تو آپ روح اور جسم کے ساتھ گئے، ادھر اوپر جانا ہوا تو صرف آپ کی روح کا معراج ہوا، آپ کا جسم نہیں۔ علماء کرام کے تین قول ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ اسراء اور معراج دونوں کرایا گیا، اور اس کی واضح نشانیاں قرآن کریم کی آیت جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً والی اس میں بھی موجود ہے اور احادیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہر قسم کے عیب سے منزہ اور پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ یہاں سبحان کا لفظ استعمال، سبحان اللہ، سبحان الذی، سبحان کا لفظ عموماً اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور سبحان اللہ آپ جانتے ہیں جب کسی اہم اور عجیب حیرتناک واقعہ پیش آئے، کوئی چیز ہو تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے، کوئی اور خاص بات ہو تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ بھلے آج لوگوں نے یہ سب چیزیں بدل دی ہیں، اور کوئی خوشخبری کی چیز ہوتی ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی اچھا جواب دینے جاتا تو لوگ تالیاں پیٹنے لگتے ہیں، گول کر دیا سب تالیاں پیٹ رہے ہیں، سوال جواب کا جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے، جس نے پہلے جواب صحیح سے بتایا لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا چاہیے، مگر لوگ کہاں چلے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی تعجب خیز بات کا کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ واقعہ ایسا تھا جو بڑا ہی حیرت انگیز اور بڑا ہی تعجب خیز تھا۔ اب بتائیے کہ اگر اسراء اور معراج کا واقعہ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو کون سی بہت سی تعجب کی بات تھی؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو کون سی بہت سی تعجب کی بات تھی؟ کتنے لوگ ہیں جو خواب میں عجیب غریب ناممکن الوقوع چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ہاتھی سے لڑ جاتا ہے، کوئی شیر کو پٹک دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کیا کوئی تعجب ہوتا ہے، کوئی جھٹلاتا ہے نہیں، کوئی خواب میں انسان پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، اٹھ پٹاک چیزیں بھی، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کر کے یہ بتایا کہ نہیں، جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا حیرت انگیز ہے، اور حیرت انگیز کب ہوگا؟ جب آپ کی روح اور آپ کا جسم دونوں کا معراج ہو، تب ہوگا۔ پھر اس کے بعد نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ عبدہ ہی کہا ہے، اپنے بندے کو۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف روح کو بندہ کہا جاتا ہے، صرف روح کو عبد کہا جاتا ہے کہ جسم اور روح دونوں مل کر کے یہ انسان یا جن ہوتا ہے تب اس کو بندہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبد کہنے میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ صرف روح کا معراج
یا اسرا نہیں ہوا تھا بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کیا کہا؟ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ دیکھنا کس سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے ہوتا ہے۔ آنکھ جزء ہے جسم کا کہ آنکھ جزء ہے روح کا؟ ظاہر ہے آنکھ روح کا جزء نہیں ہے بلکہ آنکھ کا جزء ہے۔ اس واسطے اس میں بھی اشارہ ہے کہ آپ کا معراج جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ اور حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب معراج کی رات آئی اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانا ہوا تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ آپ کو لے کر کے مسجد الحرام کے پاس آئے، بیر زمزم کے پاس آئے، زمزم کا کنواں جہاں ہے، اور آپ کو لٹا کر کے آپ کا سینہ چاک کیا، سینہ نکالا، صفائی کی، جنت سے ایک سونے کا پیالہ لے کر کے آئے تھے جس میں حکمت اور نور تھا، وہ حکمت اور نور آپ کے رگوں میں، آپ کے سینے میں بھر دیا، اور اس کے بعد میں پھر سل دیا، اور اس کے بعد میں پھر براق پر بیٹھا۔ یہ بتائیے کہ جسم کا آپریشن ہوتا ہے، چیرا جاتا ہے اور یہ سب کا چیز ہوتی ہے کہ روح کا آپریشن ہوتا ہے؟ ظاہر روح کا آپریشن نہیں ہوتا، اس بات سے خالی روح کا ہوتا۔ معراج اسرا تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سب کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے ساتھ ہی اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے براق لایا گیا، براق جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اور اتنی تیز رفتار تھا کہ جیسے بجلی تیزی کے ساتھ جاتی ہے ایسے جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ سواری پر کس کو بیٹھایا جاتا ہے؟ روح کو۔ روحوں کو سواری پر کی ضرورت ہوتی ہے یا جسم کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے بعد واپس آ رہے تھے تو مکے کا ایک قافلہ سوتا ہوا ملا تھا، اور وہ لوگ ایک برتن میں پانی رکھ کے اور ڈھک کے سو گئے تھے۔ آپ نے بتایا کہ وہاں اتر کر کے پانی پیا اور پھر ڈھکنا ویسے ڈھک دیا۔ روح کھاتی پیتی ہے کہ جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس طریقے سے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر اچھی طریقے سے حجت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا اور معراج روح اور جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو آپ کی اسرا معراج سے واپس آنے اور اہل مکہ کو اس کی خبر دینے کے بعد میں مکے میں ایک ہنگامہ اور ہلچل نہیں ہو جاتا۔ ارے محمد کیسی بات کر رہے ہیں، راحتی میں گئے بیت المقدس جو 40 دن کا سفر ہے اور پھر واپس بھی آ گئے، اور مشرکین کو تکذیب کا اور آپ کو ستانے کا اور موقع مل گیا اور بڑا ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی ہے تو یقیناً یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ صرف روح کا مسئلہ ہوتا تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا، یہ روح اور جسم کے ساتھ ہی سفر پر یہ ہنگامہ کھڑا ہوا۔ تو خیر ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا یہ اسرا اور معراج کا واقعہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا یا صرف روح کے ساتھ تھا، اور سمجھ میں آ گیا کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سفر میں کیا اللہ جل شانہ کا دیدار اپنی ان آنکھوں سے، دنیا کی جو آنکھیں تھیں، دنیاوی آنکھیں تھیں، ان سے فرمایا تھا یا دیدار نہیں فرمایا تھا؟ اس میں بھی دو قول ہیں۔ بعض لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، آنکھ کی صراحت نہیں ہے مگر یہ ہے کہ دیکھا تھا۔ اس واسطے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا شرف حاصل نہیں ہوا بلکہ نور کا ایک حجاب درمیان میں حائل تھا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے گزارش کے بعد بھی ارنی، اے اللہ تو مجھ کو دکھا دے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انک لن ترانی، موسیٰ تم یہاں دنیا میں مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ پر میں تجلی اپنا فرماتا ہوں، اگر پہاڑ رک گیا ٹھہر گیا تو دیکھ لو گے، نہیں تو نہیں۔ اور جیسے اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ جعلہ دکا، سب ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں افترا پردازی سے کام لیا ہے، بہتان لگایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کا، اس دنیا کی نگاہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نگاہوں کو ادراک کر سکتا ہے۔ قرآن سے استدلال کر کے انہوں نے اس کو باطل قرار دیا۔ بہرحال ایک مسئلہ ہے، راجے تو اس میں یہی ہے کہ یہ جو ہے شرف اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، مومنوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، یہی کیا شرف ہے کہ ساتوں آسمان ابھی جہاں انسان نہیں پہنچ پایا ہے، نہ کوئی راکٹ جا سکی ہے، نہ کوئی جہاز جا سکا ہے، اور نہ کوئی اور چیز، کوئی سواری انسان پہنچی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے مراحل طے کرائے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا اور کلام کا شرف عطا کیا، اور پھر جو ہے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ رؤیت کا مسئلہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شرف اس وقت آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی زیادہ بحث مباحثہ کیا جائے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کتنی نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات میں دیکھی، اور تاکہ حق اور باطل کے درمیان میں ایک فرق ہو جائے اور انسان کو معلوم ہو جائے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم عقل سے نہیں کر سکتے، لیکن اگر کتاب اور سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کو جو چیزیں معلوم ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں وہ برحق ہیں، ان میں کوئی شک شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اس رات میں مبارک موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تحفہ ہم مسلمانوں کو عطا کیا تھا اس کی محافظت کی جائے اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ خالی تقریروں سے اور معراج اور اسراء کے واقعے کو خوب اچھے انداز میں پیش کرنے اور مزہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے سچا اور پکا ہر مسلمان کو نمازی بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔
عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.